ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اچھے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں سے تقریریں کروائیں گے، لوگ جاہلوں کو اشتہار دیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے من کا فتویٰ دیں گے، وہ الٹا سیدھا فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے کتنے علماء ہیں کہتے ہیں صاحب میں تو انجینئر علی مرزا کو فالو کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی کیوں فالو کرتے ہو؟ کہتے وہ ایسی بات بتاتے جو آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اگر کسی انسان کے عالم ہونے کا یہ معیار ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دھوکہ فراڈ ہے۔ دین کوئی نیا نہیں، قرآن کوئی نیا نہیں، حدیث کوئی نئی نہیں۔ اگر آج کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، وہ بہت بڑا بہلوپیا اور بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا۔ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے میں ان کو پسند کرتا ہوں کہ تقریر سنتا ہوں، مجھے اور علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی، انہوں نے علماء کی دکان بند کر دی۔ میں نے کہا کون سی دکان بند کر دی علماء کی؟ علماء نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ علی مرزا نے یہ کیا کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوا، جس طریقے سے گندگی کو کریدا جاتا ہے، علی مرزا نے اس گندگی کو کریدا اور دنیا کے سامنے بیان۔ ہمارے علماء ہمیشہ کہتے رہے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، صحابہ کا رسپیکٹ کرو، صحابہ کا سمان کرو، صحابہ کا احترام کرو، ان کے آپس کے اختلاف کو مت چھیڑو۔ علماء یہی کہتے رہے تو غلط کہتے رہے بھائی، ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے، ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں؟ اللہ کی قسم قیامت تک آنے والا کوئی بڑا سے بڑا نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بڑے بھی بے نمازی ہو جائیں، میرے بھائیوں ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں نفرت پیدا کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے انٹرنیٹ، یہ علماء کی جگہ نہیں لے سکتا میرے بھائی۔ آج انٹرنیٹ بھی بہت بڑا فتنہ بگاڑ کر چکا ہے۔ آج سماج کے بگاڑ کی اگر ہم بات کریں، ہماری عورتیں بھی بہت بڑا بگاڑ بن چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت جو ہے یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ عورت اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، عورت اس کائنات کی زینت ہے۔ اللہ نے اگر عورت کو نہ بنایا ہوتا تو شاید اس دنیا میں یہ چمک نہ ہوتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوچ سے ہے زندگی، اسی کے سوچ سے ہے زندگی کا ساز دل۔ عورت نہ ہوتی دنیا میں تو دنیا میں یہ رونق نہ ہوتی۔ ارے بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ کبھی غور کیجئے کہ اس بیوی کی محبت میں آپ نہ جانے کتنے نفرے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ عورت کا وجود اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ عورت جب اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتی ہے تو یہ عورت فتنہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو شیطان کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے،
جو دنیا میں ہے، جو سامنے منظر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، ٹرین میں اور فلائٹ میں سفر کے دوران جب ہم دیکھتے ہیں واللہ ہمارے دل کو چوٹ پہنچتا ہے۔ وہ کام اگر ایک غیر مسلم، ایک کافر اور ایک مشرک عورت کرتی تو شاید ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ابھی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، بہار سے لکھنؤ جا رہا تھا، ایک ادھے عمر کی 35-40 سال کی عورت، اس کے لباس کی بے ترتیبی دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے لگا یہ کوئی غیر مسلم عورت ہوگی، لیکن جب اس نے اپنی بچی سے کہا بیٹی بسم اللہ کرو یا اس طریقے کا کوئی جملہ کہا اور یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہے، مجھے افسوس ہوا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے مسلم سماج کی لڑکیاں آج کس کس قسم کے ڈریس پہنتے ہیں، کس قسم کی بے حیائی اور بے پردگی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے قرآن میں کہتا ہے مقرر جب تقریر کرتا ہے وہ چاہتا ہے بالکل شانتی بنے، ایک آدمی بولتا ہے تو مقرر کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اسی میں لگیں گے، بولنے لگیں گے۔ آپ یہ سوچئے میرے بھائیوں کہ جو اسلام عورت سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اے مسلمان عورت، جب کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا پڑے تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیری میٹھی آواز سن کر کے کسی ایسے انسان کے دل میں لڈو پھوٹ سکتا ہے جس کے دل میں شہوت کی بیماری۔ غور کرنا میری ماں بہنوں، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کسی غیر مرد سے میٹھی آواز میں بات نہ کرے تاکہ سامنے والے کو کسی بری سوچ پیدا کرنے کا موقع نہ ملے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے سفر کرے، عورت ایسا کپڑا پہن کر کے مارکیٹوں میں گھومے جس سے اس کا جسم نظر آئے، جس سے اس کا شریر نظر آئے اور وہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی، کیا ایسی عورت کتنا نہیں ہے؟ اور کیا ایسی عورتوں کو ایسا کپڑا پہننے کے لیے جو مرد اجازت دیتا ہے، جو باپ اجازت دیتا ہے، جو بھائی اجازت دیتا ہے، جو شوہر اجازت دیتا ہے، کیا وہ دیوس اور بے غیرت نہیں ہے؟ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ان عورتوں کی بے پردگی سے زیادہ ہمیں ان کے مردوں کی بے غیرتی سے شکایت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر مرد غیرت والا ہے، اگر مرد خوددار ہے، اگر مرد عزت دار ہے، اس کے گھر کی عورتیں کبھی بے پردگی نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، گندا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی غور نہ پاتا ہو، تو عورت بہت بڑا فتنہ بنتا ہے۔ اور اس عورت کو اگر فتنہ بننے سے بچانا ہے، شیخ صاحبادی برادری یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے، سیمانچل کا پورا علاقہ بھرا ہوا ہے، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور بڑے بصیرت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے اس بدکاری سے، اس زناکاری سے، اس بے حیائی سے، ایک ہی فارمولا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح بشارت۔ دیر نہ کرو، نکاح میں دیر نہ کرو، نکاح کو رسم و رواج کی زنجیروں سے آسان کرو، آزاد کرو، نکاح کو اتنا آسان کر دو زناکاری مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے اس میں نہ ہلدی کی رسم ہے، اس میں نہ بارات ہے، اس میں نہ جہیز ہے، نہ اس میں منگنی کے ٹائم لمبا چوڑا پروگرام ہے، نہ اس میں لڑکی کے باپ پر کسی قسم کا بوجھ ہے۔ بڑا ہی سمپل اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بڑا ہی سنت والا، بڑا ہی سمپل طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اگر اپنا لو، مجھے یقین ہے سماج سے زناکاری اور بدکاری بہت حد تک کم کی جا سکتی ہے۔ اور آگے بڑھی ایک بہت بڑا فتنہ ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، آج کتنے موبائل کے اوپر ایپ
मैच लाइव चल रहा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस ओवर में 10 रन बनेगा या 5 रन बनेगा। 10 रन बनेगा तो आपको 10,000 मिल जाएगा, 10 रन नहीं बना तो आपके 10,000 चले जाएंगे। इंसान ये सोचता है बिजनेस करूंगा तो 10,000 कमाने में बड़ा टाइम लगेगा, नौकरी करूंगा तो 10,000 में 1 महीना लग जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ये तो बस जरा सा प्रेडिक्शन करना है, जरा सी भविष्यवाणी करनी है कि एक ओवर में कितना रन बनना है, कितना विकेट गिरना है, 10,000 मेरी जेब में आ जाएंगे। इंसान ये सोचता है, मुस्लिम नौजवान ये सोचता है और उस जुआ के खेल में शामिल हो जाता है। नतीजा ये निकलता है, एक बार 10,000 जीत गया, अब लालच कह रहे यार 10,000 में जीत गया, 2 मिनट के अंदर 10,000 मेरी जेब में, चलो अब इस बार में 50,000 लगाता हूं। 50,000 लगाता है, घर के जेवरात बेचकर, माँ बाप की चीजें और सामान बेचकर आज हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। और फिर नतीजा ये निकलता है कि बड़ी तादाद में जब रकम हार जाता है, लोगों का कर्जदार बन जाता है और फिर अपना मुंह छुपाता है। मेरे प्यारे साथियों, माल कमाओ, पैसा कमाओ, मगर हलाल और जायज तरीके से पैसा कमाओ। मैं आप हजरात में जो गार्जियन है उनसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जब आप बिजनेस करना सिखाओ, जब कारोबार करना सिखाओ, तो ये भी सिखाओ कि बेटा हलाल कमाई खाना है, हराम नहीं खाना है। घर में हराम का लुकमा अगर आएगा, हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब खाना हराम कमाई का हो, जब पानी हराम कमाई का हो, जब लिबास हराम कमाई का हो, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी। मेरे भाइयों, आज हराम कमाई हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। आज हमारा नौजवान पैसा कमाने की धुन में अंधा बना हुआ है। प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्'उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से कमा रहे हैं, हराम तरीके से कमा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया, मल फख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ऐ लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया की रंगीनियों में फंस न जाना, कहीं तुम दुनिया की चमक में खो न जाना। माल भी बहुत बड़ा फितना बन चुका है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का हम देखते हैं, रियाकारी का फितना। कोई अमल कर रहे, कोई नेकी कर रहे, दिखावे का फितना। भाई सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज में शो ऑफ हो रहा है। इंसान चंदा दे रहा है, फोटो लेके दे रहा है। गरीब को राशन दिया जा रहा है, उस गरीब का फोटो अखबार में डाला जा रहा है, मैंने इस गरीब की मदद की। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम कुछ नेक या तो ऐसे करके दुनिया से जाओ कि वो नेकी या तो आपको बताओ या अल्लाह को बताओ, आपके और अल्लाह के दरमियान हो। अल्लाह कुरान में कहता है, वयुतीमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब हम गरीबों को खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहते हैं, ऐ गरीबों, ऐ मोहताजों, ऐ जरूरतमंदों, हम तुम्हें जो ये खाना खिला रहे हैं, हम अल्लाह को राजी करने के लिए खिला रहे हैं, हमें कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, हम तो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। रियाकारी बहुत बड़ा फितना बनती चली जा रही है। नेकी करके आज नेकी को शो करना और नेकी को दिखाने का माहौल है। मेरे प्यारे साथियों, रियाकारी को अल्लाह के नबी ने शिर्क कहा है और आपने यहां तक कहा कि रियाकारी करने वाले से कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि जा, तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया था तो जाके अपना बदला ले ले। तो ये इस दौर के बड़े बड़े फितने हैं। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, हमारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी ये है मेरे नौजवान साथियों कि आप इल्म हासिल करो। आप इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि आप मदरसे में पढ़ो, आप आलिम बनो तभी आप इल्म हासिल करें। आप स्कूल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके भी आप शरीयत का जो बेसिक इल्म है, शरीयत की जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको हासिल कर सकते हैं और करना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि सारे सहाबा अल्लाह के रसूल से अच्छी बातें पूछा करते
پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں. تو میرے بھائیوں آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے, آپ کو فتنوں کا علم ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ پہلا کام یہ کریں علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی علم دین سکھائیں. سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے, عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے, میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا, لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے, سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے, آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنے گی ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنے گی, آپ کے گھر میں دین آئے گا, آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی, آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا. میرے بھائیوں خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کے گھر کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے, جو حدیث پڑھی جاتی ہے, اس قرآن کو یاد کرو, اس حدیث کو یاد کرو. پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے, مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے. آج کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں, لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں, عالمہ بنتی ہیں, فاضلہ بنتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں, اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے, گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے, گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے. اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا. اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں. ہم پیسے والے ہیں مال سے فائدہ پہنچائیں, اگر ہم پڑھے لکھے ہیں ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں. سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے, ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں. ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں, کچھ اچھا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر, کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے, جب شریعت پر چلتا ہے, جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے, جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا, ماں باپ کی مخالفت سہ لینا, گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا, مگر دین پر قائم رہنا, اسلام پر قائم رہنا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء, تو اے دین پر عمل کرنے والوں تم اجنبی بن جانا, دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا, اور تم کو جنت کی خوشخبری سنانا. اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی, سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے آپ نے آخری ٹائم قرآن کو پڑھا تھا, ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا. مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا, اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں. میرے بھائیوں ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تم کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی, تم نے کہاں گزارا؟ پتہ یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا. میرے بھائیوں یہ فیس بک کی دنیا, یہ واٹس ایپ کی دنیا, یہ سوشل میڈیا کی دنیا, یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی, یہ آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گی. آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذکر خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقر,
الفقر، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے بھی جنازے اٹھتے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھتے، ہم نے 20-20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیتے ہیں۔ اور اب تو ابھی بنارس میں ایک ایسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا، ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں۔ ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا اسٹینڈ کیا ہے، ہمارے علماء ہم سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں۔ علماء حق جو ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا اسٹینڈ کیا ہے؟ جذبات کی عادی میں مت رہنا میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں اپنا اسٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے۔ آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود ہیں۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اور میرے بھائیوں، آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم بزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ۔ اے میرے صحابہ، وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے، فتبقى فیہ حثالۃ من الناس، اور دنیا میں کوڑا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے۔ بھائی، ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ کو کوڑا کرکٹ ہے، نہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقویٰ ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ اور بیکار قسم کے لوگ بچیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، جب وہ دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی حدیث کو سن لو اور اس کو گرے باندھ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جب وہ دور آ جائے تأخذون ما تعرفون، جو چیزیں دین کے اندر اچھی ہیں، جن کو تم جانتے ہو، ان کو اپنا لینا اور پکڑ لینا، وتذرون ما تنکرون، اور جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہیں، خراب ہیں، ان کو چھوڑ دینا، وتقبلون علی امر خاصتکم، اور اپنے پریوار، اپنے بال بچوں کی فکر کرنا، وتذرون امر عامتکم، اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا ہم سے حساب بات میں ہوگا، پہلے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، ہمارا پریوار کہاں جا رہا ہے، اس کا حساب پہلے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنے پریوار کو دین کی دعوت دی تھی۔ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، تو پہلے اپنے پریوار کی فکر کرو اور دعا کرتے رہو اللہ سے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اور ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ایک دعا سنا کر کے بات کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کا، برائی کے کام چھوڑنے کا، اور غریبوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے بلانا تو اس حال میں بلانا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ میرے بھائی، یہ میں نے دعا پڑھ دی ہے، اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو، آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اور
میرے پریوار کو زمانے کے فتنوں سے بچا. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں. اور فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے, بادروا بالاعمال فتنا. فتنوں کے دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا, دیر مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خطرناک دور آ جائے گا, صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا. یہ نبی کا دور نہیں ہے میرے بھائی, یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تقویٰ کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے. اس دور میں اپنے ایمان کی جتنی فکر کر سکتے ہو کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زمانے کی برائیوں اور فتنوں سے بچائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے, جن کی محنت اور کوششوں سے اور جن کے